جو جانتے وہ صرف ہاتھ اٹھائیں، جو نہ جانتے وہ ہاتھ نہ اٹھائیں۔ اب آپ کے سامنے یہ بات واضح ہے کہ اتنے بڑے مجمع کے اندر 2، 5، 10، 15 لوگوں کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں۔ اب جب آپ کا غسل صحیح نہیں ہوگا تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ غسل صحیح ہے، اس کے بعد وضو صحیح ہے تو پھر آپ کی نماز صحیح ہوگی۔ آپ اگر پاک ہیں تو آپ کا وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی۔ دیکھیے ماشاءاللہ ڈسکس کر رہے ہیں یہ بھائی لوگ، بات کر لو بیٹے، بات کر لو آپس میں۔ تو آپ یہ سیکھنے کی کوشش کریں، جب تک کہ یہ نہیں سیکھو گے آپ کی زندگی سکون سے بھرپور نہیں رہے گی۔ آج کیا وجہ ہے کہ اولاد نافرمان پیدا ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ نماز کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب نہیں ہوتے؟ کیا وجہ ہے کہ قرآن پڑھنے کی دلچسپی ہمارے اندر نہیں؟ ان سب چیزوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ برا نہ لگے تو میں عرض کروں کہ اب دین بھی انٹرٹینمنٹ کے ایک ذریعہ بن چکا ہے کہ آؤ دینی محفل میں موج مستی کرو اور چلتے بن جاؤ۔ اب غسل کے فرائض پہلے سیکھ لیں، جن کو نہیں معلوم وہ سیکھ لیں۔ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ کتنے ہیں؟ 3۔ پہلا فرض کون سا ہے؟ چلیے نہیں جی نہیں، جس کو معلوم ہو وہ ہاتھ اٹھائے، نہ معلوم ہو تو زبردستی نہ بولیں، اور آپ نہیں بولیں تو بہتر ہے میں ہی بتا دیتا ہوں تاکہ یاد ہو تو یاد رہے، اور یاد نہیں تو یاد ہو جائے۔ 3 فرائض ہیں غسل کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ کلی کرنا، اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو غرارہ کرنا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ناک میں پانی چڑھانا۔ اور تیسرا جو فرض ہے وہ پورے بدن کا دھونا۔ اگر بال برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ آپ پانی لیے، بدن پہ ڈالے اور نکل گئے۔ نہ جنابت کا غسل جانتے ہیں، نہ غسل کے فرائض جانتے ہیں، جیسے تیسے جس طریقے سے چاہا غسل کیا، پاکی ناپاکی کا کوئی خیال نہیں، اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک بال کے برابر بھی اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی یا بال بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ چیز بتانے کے بعد اب آئیے میں جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کی طرف کچھ گفتگو بڑھانے کی کوشش کروں، اس لیے کہ ذہن کسی اور ٹاپک پر گفتگو کرنے کا تھا، لیکن مجھ سے پیشتر نعت خان صاحب نے سرکار مفتی اعظمین علیہ الرحمہ کا وہ کلام پڑھا جس کلام کے اندر آنکھوں کی بات تھی، تو دل میں یہ خیال آیا کہ میں آنکھوں کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں۔ یاد رکھیں آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی انسان سے کہا جائے کہ میں تم کو 10 لاکھ روپے دیتا ہوں، مجھے آنکھیں دے دو، کوئی دینے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں تیار ہوگا۔ آنکھ ہے تو انسان کو کائنات نظر آتی ہے، آنکھ ہے تو انسان کو ماں باپ نظر آتے ہیں، آنکھ ہے تو انسان کو دنیا نظر آتی ہے، آنکھ ہے تو انسان کو دنیا کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ آنکھ بڑی قیمتی چیز ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی پرسوں کی بات ہے کہ جب ہم دبئی اجتماع کے اندر شریک ہوئے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہاں پر اسمارٹ گیٹ بنایا گیا ہے۔ اس اسمارٹ گیٹ سے جو گزرتا ہے
اسے امیگریشن کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کیمرے کے سامنے یوں کھڑا ہوتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے، آپ باہر نکل جاؤ، کوئی امیگریشن کے اسٹیمپ کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، صرف نگاہیں کیمرے کی طرف کریں، آنکھیں کھلی رکھیں اور آپ کا امیگریشن ہو گیا۔ میں حیران ہوں یا اللہ، ماجرا کیا ہے؟ ایک بندہ اپنی آنکھ جب کیمرے کے سامنے کرتا ہے تو ایک بندہ تو نہیں کرتا، لاکھوں بندے گزرتے ہیں، لیکن اے کریم تیری عظمتوں پر قربان کہ تو نے سب کی آنکھ ایک جیسی نہیں بنائی بلکہ سب کی آنکھیں الگ الگ بنائی۔ اسی وجہ سے تو کیمرے کے سامنے آنے کے بعد یہ وہی بندہ ہے، اس کی تصدیق ہو جاتی ہے اور جانے کی اجازت مل جاتی ہے۔ آنکھ بہت قیمتی چیز ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، تم کہہ دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا مولا ارشاد فرماتا ہے، تم کہہ دو، کن سے کہہ دو؟ اپنے غلاموں سے کہہ دو، اپنے ماننے والوں سے کہہ دو، آپ کو رسول جو مانتے ہیں ان سے کہہ دو، آپ کے عشق میں جو گرفتار ہیں ان سے کہہ دو۔ کیا کہہ دو؟ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم اللہ ڈائریکٹ بھی دے سکتا تھا، لیکن محبوب کے واسطے سے عطا فرما رہا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، انسان پہلے نہیں بہکتا، پہلے اس کی نگاہیں بہکتی ہیں۔ آج کے نوجوانوں کی زندگی کا جائزہ لیجئے تو ان کی نگاہیں آوارہ نظر آتی ہیں۔ نگاہیں سے کیا کیا انسان دیکھ رہا ہے۔ کوئی رات شاید کسی نوجوان کی اللہ ماشاءاللہ نگاہوں کو گندی کیے بغیر آج کا مرد اور عورت رات کو سوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اس یوٹیوب نے اور اس سوشل میڈیا نے انسان کے پورے وجود کو گندا کر کے رکھ دیا۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔